جی بچوں السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایڈوانٹیجز آف انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, اور اس کے نقصان کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جی سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں جی ہم نے, ٹھیک ہے, پہلا جو ہمیں اس کا فائدہ ہے, ہمیں کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے ہم وہ سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی پہلا جو فائدہ ہے ہمیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے, ہم نے موٹر سائیکل خریدنا ہے, ہم نے گاڑی خریدنی ہے, ہم نے گھر بنانا ہے, ہم نے, ٹھیک ہے, کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, ہمیں ہر طرح کی معلومات جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اویلیبل ہوتی ہیں. یعنی جو پہلا اس کا فائدہ ہے جی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے, انفارمیشن سرچنگ بہت زیادہ آسان ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے. یہ پہلا اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ کسی بھی قسم کا ٹاپک سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو, ٹھیک ہے, سرچ انجن میں جا کے یعنی اپنا ٹاپک لکھ دیں, وہ آپ کو اس کے بارے میں ہزاروں لوگوں کے سرچ کیے ہوئے یعنی ٹاپکس جو ہے وہ دکھا دے گا, جہاں پہ آپ عمل کر کے مثلاً کسی بیماری کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, کسی میڈیسن کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی طریقہ کار سمجھنا چاہ رہے ہیں, گاڑی کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہے ہیں, گھر کیسے بنایا جاتا ہے, اس کا کیا, ٹھیک ہے, میپ ہوگا, اس کے بارے میں ہیلپ مل جاتی ہے. آن لائن ڈاکٹر سے آپ لوگ, ٹھیک ہے, رجوع کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں کس کی وجہ سے, انٹرنیٹ. یعنی جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی معلومات کو سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو اس کا فائدہ ہے جی وہ ہے جی ہمارے پاس ای میل, یعنی ہم الیکٹرانک میل کہتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنا میسج دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیج سکتے ہیں ود ان اے سیکنڈس, اور اس میں اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے, تصاویر ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, آڈیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے ذریعے پھر ہم لوگ, ٹھیک ہے, اٹیچ کر لیتے ہیں انفارمیشن سرچ یعنی کہ ای میل وغیرہ, اس میں ہم آ جاتا ہے. یعنی الیکٹرانک میل کہتے ہیں اس کو کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ اپنا میسج جو ہے وہ اٹیچمنٹ کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. یہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس ای کامرس. یہ بہت آج کل کامن چل رہا ہے جی ای کامرس, الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ کاروبار خرید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مثلاً سیل, ٹھیک ہے, اور بائی یعنی بیچنا اور بیچنا, ٹھیک ہے, خریدنا, یہ دونوں کام جو ہے ای کامرس میں انٹرنیٹ کے ذریعے پرفارم کرنا. کس کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے پرفارم کرنا, اس کو ای کامرس کہتے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہے دراز, ٹھیک ہے, علی بابا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ای بے ہوتا ہے, امیزون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری وہ ویب سائٹس ہیں جو آپ کو آن لائن سہولت دیتی ہیں شاپنگ کی. تو اس کو ہم وہ کس کے ذریعے ممکن ہوا؟ ای کامرس. یعنی ای کامرس کیا چیز ہوا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ اپنی چیزوں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اپنی جو فنانشل ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی آپ نے کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, سیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو تب بھی ای کامرس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آن لائن رزلٹ. یعنی آپ اس کے ذریعے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو کسی بھی کلاس کا رزلٹ دیکھنا ہے, آپ انٹرنیٹ آن کریں, اس بورڈ کی, اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کریں. فار ایگزامپل آپ نے فیصل آباد بورڈ کا دیکھنا ہے BISCFSD.edu.pk. یہ ویب سائٹ جب آپ اوپن کریں گے, یہ فیصل آباد بورڈ کی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں سے 9th کا, 10th کا, فرسٹ ایئر کا, سیکنڈ ایئر کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ 24 گھنٹے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے, آپ جب مرضی اس کو اوپن کریں گے تو آپ اس کو چلا سکیں گے, ٹھیک ہے. یہ, ٹھیک ہے, ہم اس کو آن لائن رزلٹس. یعنی اس کے علاوہ آپ نے, ٹھیک ہے, آئٹس دیا ہے, ٹھیک ہے, انگلش کے مطلب جو, ٹھیک ہے, برطانیہ کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن. آپ نے یونیورسٹی کا اپنا ٹیسٹ دیا ہے وہ آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آن لائن رزلٹ کسی بھی قسم کا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. فاسٹ کمیونیکیشن, رابطہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی کمیونیکیشن کیا ہو گئی؟ تیز ہو گئی. یعنی رابطہ کرنا آسان ہو گیا, لوگ جلدی سے ایک دوسرے سے کنیکٹ. آج کل آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کتنا اس نے پاس کر دیا ہے دنیا کو. ہمارے پاس واٹس ایپ آ گیا, وائبر آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیس بک ہے, ہمارے پاس یاہو میل ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل آئیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. اس نے دنیا کو ایک پاس کر دیا, گلوبل ولیج بنا دیا. یعنی اب آسانی سے ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈسکشن گروپ.
इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स मिल जाते हैं, आप उसके ऊपर ठीक है अपने जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हैं आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और उनसे फिर अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं या उनको बता सकते हैं अपने आइडियाज़, यानी डिस्कशन करना ग्रुप्स की शक्ल में। मसलन एक स्टूडेंट है वो अपने स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो जाए, एक टीचर है वो टीचर में ऐड हो जाए, डॉक्टर है वो डॉक्टर में ऐड हो जाए, ठीक है। तो एजुकेशनिस्ट है वो एजुकेशनिस्ट में ऐड, मतलब क्या हुआ कि हर एक इंटरेस्ट का एक ग्रुप है, उसमें सिमिलर इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो ऐड हो जाएं और वो आपस में बातचीत कर सकें, डिस्कशन, ये इंटरनेट आपको सहूलत देता है। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की कोई जॉब सर्च करनी है वो भी आपको आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है। आप इंटरनेट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन जॉब फराहम करती हैं, ठीक है, आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है इंटरटेनमेंट, ठीक है, महसूस होना। इसमें हमारे पास आ जाएगा म्यूज़िक आ सकता है, वीडियोज़ आ सकती हैं या हमारे पास गेम्स आ सकती हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट में हमारे पास म्यूज़िक वगैरह, यानी कि जब आपने लाइव मैच देखना हो या कोई इस तरह के गेम्स हैं वो लाइव आ जाती हैं, वो आप मल्टीपल प्लेयर्स होती हैं, उसमें आप एक से ज़्यादा लोग आजकल, ठीक है, वो खेल लेते हैं, वो चीज़ इंटरटेनमेंट में आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन है, ये बड़ा आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट के ज़रिए जब आपने तालीम हासिल करनी है हम उसको ऑनलाइन एजुकेशन का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि ट्यूटर्स जो होते हैं वो अपने लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको फ्राहम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप घर में बैठ के, हम इसको फासलाती तालीम कह देते हैं कि घर में बैठ के तालीम हासिल करना, ये भी इसके ज़रिए की जाती है। इसके अलावा रिसर्च होती है हमारे पास, ये बड़ा अहम टॉपिक है रिसर्च, ठीक है। इंटरनेट पे मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। तो आपने उन सब के बारे में अपनी अपनी आरा जो है वो देखनी है कि कौन क्या कह रहा है, उसको रिसर्च कहते हैं, ठीक है। यानी एक टॉपिक है, उस पर किसने, स्कॉलर ने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो तमाम एक जगह पे सेंट्रलाइज पॉइंट पे स्टोर कर दी जाती हैं और फिर वो रिसर्च में इस्तेमाल होती है। यानी इंटरनेट वो सबको कनेक्ट कर देता है आपस में, ठीक है, हम उसको रिसर्च का नाम देते हैं। इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट होती है हमारे पास। अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ अदारे अपनी जब जॉब उन्होंने निकालनी होती है वो इंटरनेट पे डाल देते हैं कि जी हमें ये लोग चाहिए, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट क्या है, वो तमाम चीज़ें हम उस पर डाल देते हैं, उसको एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। जैसा कि PPSC है हमारे पंजाब में, ठीक है, वो इम्तिहान लेती है, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वो अपनी एडवर्टीज़मेंट उसके ऊपर डालती है, आप लोग उस पर ऑनलाइन अप्लाई करके पेपर दे सकते हैं। यानी एडवर्टीज़मेंट मतलब अपनी इश्तहारात देना, ठीक है, अपने बारे बताना जॉब्स के बारे में या अपने अदारे के बारे में। इसके बाद आता है जी हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, ये आजकल बड़ा कॉमन है। अब ऑफिस है, मसलन एक कंपनी है, उसके ऑफिस है पूरे मुल्क के अंदर, उन्होंने आपस में मीटिंग करनी है, अब उनको एक जगह पे अगर इकट्ठा करना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा उनको, मतलब इकट्ठा करना, फिर टाइम बहुत ज़्यादा उसमें होगा, एफर्ट लगेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब हर ऑफिस में एक रूम बनाया, ठीक है, उसको कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं, उसके अंदर कैमरे लगाए, माइक्रोफोन लगाए और वो सारे लोग आपस में बैठ कर एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि टीवी पे आपने प्रोग्राम देखा होगा, एक इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठा है, एक लाहौर स्टूडियो में बैठा है, एक, ठीक है, हमारे पास फैसलाबाद में बैठा है, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर एक दूसरे को देख और सुन सकें, हम उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की वेबसाइट होती हैं, वो आप, ठीक है, न्यूज़ है, इंसाइक्लोपीडिया है, सर्च इंजन है, मेडिकल है, यानी मतलब बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं आप इसके, आपको इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी एक कह लें कि टॉपिक बन जाएगा, तो इसलिए हमने, ठीक है, ये मेन आपको बता दिए। इसके बाद ही आगे इसके साथ होता है इसके डिसएडवांटेज, ठीक है, यानी अब इंटरनेट के साथ फ़ायदे के साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है,
تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے نا جی انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے، وہ آتی ہے جی ہیکنگ۔ دیکھیں جی کوئی بھی چیز ہے، اب یہاں پہ پازیٹیو لوگ ہیں معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پہ نیگیٹو بھی رہتے ہیں، تو چوری وغیرہ جیسے ہم عام زندگی میں ٹھیک ہے سنتے ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ پہ بھی چوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ہیکنگ کہتے ہیں، اور جو کرنے والا ہوتا ہے ہم اس کو ہیکر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شخص جو انٹرنیٹ پہ چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً کسی کا کریڈٹ کارڈ چوری کر لیا، کسی کا بینک اکاؤنٹ تک رسائی لے لی، اس میں سے پیسے نکلوا لیے، ٹھیک ہے، اور کسی کی شاپنگ مطلب کسی کا کوئی موبائل کمیونیکیشن ہے اس کا ٹھیک ہے ڈیٹا چوری کر لیا، یا اس کا ٹھیک ہے کارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا ٹھیک ہے یہ چیز جو ہوتی ہے ہیکنگ، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ دنیا میں اب ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارا جو پرسنل ڈیٹا وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں لوگ، اور پھر اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کو نقصان دہ اثرات دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے امورلٹی، غیر اخلاقیات، ٹھیک ہے، یعنی انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں غیر اخلاقیات کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک ایسا مواد پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو ختم کر رہا ہے، یعنی ہمارا جو ٹھیک ہے ایک فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کر رہا ہے، امورلٹی، غیر اخلاقیات کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے سیکورٹی پرابلم، بینک ہے ہمارے پاس، کریڈٹ کارڈ کمپنیاں ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ نادرا جیسے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے پرسنل، ٹھیک ہے، ان تمام ڈیٹا کو جب ہم انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے نا تو وہ رسکی ہو جائے گا، اس تک رسائی حاصل ہو سکے گی، اور پھر ہم اس کو آگے جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ اس کو تک رسائی حاصل کر کے اس سے اپنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکورٹی کا پرابلم اس میں بڑا آتا ہے۔ وائرس، انٹرنیٹ پھیلنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے نا جی وہ ہے جی وائرس۔ ہم کیا کرتے ہیں جان بوجھ کے کسی کے سسٹم میں وائرس ایڈ کر سکتے ہیں، وائرس ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس کا ڈیٹا خراب ہو جاتا ہے، یا پھر ہم وائرس میں ہیکنگ کے ٹول ہوتے ہیں وہ وائرس کے ذریعے اس کی پرسنل معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹیج آف ٹائم، ٹھیک ہے، سب سے بڑا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن وہ فری بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا ٹائم گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹیج آف ٹائم بہت سارا اس میں آتا ہے۔ سائبر کرائم، انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی سائبر کرائم، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا کامن ہے جی آج کل لوگ اس کے اوپر چوریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ٹھیک ہے کافی ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو ٹھیک ہے غلط جو امورلٹیز ہوتی ہیں وہاں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی سائبر کرائم کا اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ یہ بچے کچھ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج تھے انٹرنیٹ کے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجیے گا، ڈیٹیل سے اپنی بک سے پڑھ کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔